أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم ولو جاءتهم، اور اگرچہ آ جائیں کل آیتن، ہر کوئی دلیل، ساری نشانیاں خدا کی طرف سے ان پہ آ جائیں، تب بھی یہ نہیں مانیں گے حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ جب تک دیکھ نہ لیں العذاب، خدا کا شدید عذاب، العلیم، اور وہ دکھ کی مار جو ہے جب تک ان کو نہیں پڑے گی تب تک یہ ماننے والے نہیں۔ اور اس عذاب علیم کا ایک قصہ بھی کل گزر چکا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا دی تھی نا، انہوں نے کہا اللہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک کہ تیرا عذاب علیم نہ دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو پھر ارشاد فرما دیا، اللہ نے فرمایا یہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ خدا کے دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، اور عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا پھر کون سا نفع ہوا انہیں؟ جب آخرت کا عالم کھل گیا تو اس کی تصدیق اور تردید دونوں بے معنی ہے۔ ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا تھا اور آخرت کھل گئی، اب خدا کو مان رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، اب دیکھتا ہے، اقرار کرتا ہے تو وہ پہلے ہی سے مان رہا ہے، صرف اس کے شرف کے لیے اللہ نے ایک چیز ظاہر کر دی کہ اسے آخرت کا عالم اور اپنے اچھے مقامات نظر آنا شروع ہو گئے، جنت نظر آنا شروع ہو گئی، وگرنہ در حقیقت نفس ایمان تو اس کے پاس پہلے بھی اگر محفوظ تھا تو وہی چیز ہے۔ اور اللہ کا عذاب دیکھ کر بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے مگر خدا نے انہیں رد کر دیا۔ فرعون اس کی واضح مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرعون ایمان لا رہا تھا، اسے بلکہ کہہ دیا، 3 جملے اس سے مستقل کہہ دیے مومن ہونے کے متعلق، اور اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اگر خدا ایسی چیزوں میں ایمان قبول کر لے تو دنیا میں جو اس نے بھیجا ہے اور پیدائش کے جو مقاصد ہیں اور جو آزمائش ہے، یہ آزمائش ہی ختم ہو جائے، دنیا میں کوئی نظام ہی نہ چلے۔ اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے کہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ وہ بن دیکھے خدا کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو اگلی صورت آ رہی ہے سورہ ہود، اس کے بالکل آغاز میں اللہ نے کہا ہے، اور اس سورہ یونس میں بھی گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حالت ایسی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم سے پوشیدہ ہو۔ ہم تو ایک ایک بات کو جانتے ہیں۔ یہ اہل مکہ یہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کا بڑا عذاب نہ دیکھ لیں، اور اللہ کے عذاب ان پہ آئے۔ بدر ان کے لیے بہت بڑا عذاب تھا، پھر قحط پڑا ہے، یہ ان کے لیے بڑا عذاب تھا، پھر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں یہ بڑا عذاب تھا ان کے لیے، جل کے رہ گئے کہ جس انسان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے یہ، اور فتح مکہ نے ساری کسر ان کی ختم کر دی، کمر توڑ دی ان کی۔ اور فتح مکہ سے بھی پہلے جب ابو سفیان گئے ہیں رضی اللہ عنہ شاہ روم کے دربار میں، اور بادشاہ کی زبان سے انہوں نے یہ لفظ سنے کہ اس نے کہا کہ ابو سفیان یہ جو تم بتا رہے ہو نا، اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو یہ میرے پاؤں کے نیچے تلے کی زمین یہ بھی اس شخص کے قبضے میں ایک دن آ جائے گی۔ اور اس نے کہا لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، اور اگر میں اس ہستی کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھو کے پانی پی لیتا۔ وہ ایسی مبارک ذات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کے اپنے دوستوں سے کہا لقد امر امر ابن ابی قبشہ، ابن ابی قبشہ، اوفو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو بڑا جم گیا، اس نے جو دین شروع کیا تھا اس دین کو تو بڑے پختہ پاؤں زمین میں گاڑنے کے لیے مل گئے۔ یہ سب چیزیں تھی، یہ کوڑے برستے تھے نا، زندہ تھی نا قوم ایک اعتبار سے، تو محسوس کرتے تھے اس کو کہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے اور یہ ہوگا آگے کو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا عذاب دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے۔